الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم أنهم ملاقو نہیں ہے، ٹھیک ہے، أنهم ملاقو. یہ جو قاف کے ساتھ واو ہے اس کو بھی مارک کر لیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم پھر سے یظنون الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. جی وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ حمزہ ہے نا، ٹھیک ہے، اور حمزہ کے نیچے کیا ہے؟ اس کو علیہ نہیں پڑھیں گے، الیہ، اس کو بھی مارک کر لیں. پھر سے پڑھیں وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. پھر سے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. الذین وہ جو یظنون یقین رکھتے ہیں انہم بے شک وہ ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے وانہم اور بے شک وہ الیہ طرف اسی کے راجعون لوٹنے والے ہیں. الذین وہ لوگ یظنون زوئے نون نون زن کہتے ہیں گمان کو، کسی چیز کو دیکھے بغیر اس کے بارے میں رائے قائم کرنا. سمجھ رہے؟ کسی چیز کو دیکھے بغیر، سنے بغیر، جانے بغیر اس کے بارے میں کوئی اوپینین بنا لینا. ایسا کرتے ہیں لوگ، یہ بہت کمزوری ہے لوگوں کی. کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں اور خود سے خود اس کے بارے میں کچھ. تو اس کے پیچھے کون ہوتا ہے پھر؟ یہ کس چیز کا عمل ہوتا ہے؟ شیطان کا یہی کام تو ہے کہ وہ ہمارے دل میں خیال ڈالتا رہتا ہے، اور من گھڑت خیال، یعنی جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، وہ چیزیں دماغ میں لا کر دوسروں کے بارے میں بدگمان کرتا ہے. لیکن ظن کے بعد اگر انا یا انا آ جائے تو اسی کا معنی یقین بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ انا بے شک، اب یہ گمان کیا ہو گیا؟ یقین میں بدل گیا. اور لغت ازداد ہے عربی زبان، جس طرح شراء کا معنی خریدنا اور بیچنا دونوں ہے، اسی طرح ظن میں گمان اور یقین دونوں معنی پائے جاتے ہیں. لیکن یقین معنی کب کریں گے اس کا آپ؟ جب اس کے بعد انا آئے گا. الذین یظنون انہم، آگے نا انا، تو یظنون کا معنی پھر صرف گمان نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملاقو،
ملاقو ملاقات کرنے سے ہے، ملاقات کرنا، لام قاف یہ اس کا روٹ ہے. لقا کسی چیز کو پانا، سامنے آنا، ملاقات کرنا، کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں یعنی اللہ سے ملنے والے ہیں، اللہ کے سامنے آنے والے ہیں. ربہم اپنے رب کے، وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں. اس کا کوئی ملتا جلتا لفظ گزرا ہے؟ یرجعون، فہم لا یرجعون، لوٹنے والے ہیں، پلٹنے والے. کون ہے وہ؟ الذین یظنون، جن کو یقین ہے کس بات کا؟ انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں نماز میں ہم کیا کرتے ہیں بیسیکلی؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، سب سے کٹ کے، یا کچھ اور کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ نماز کیا ہے بیسیکلی؟ اپنے لیے مدد مانگنا ہے. ایک تو اس میں دعائیں ہیں، دوسرا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. آپ نہ بولتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے، نہ کہیں اور دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کہیں اور ہیں. ویسے تو آپ یہیں پر ہیں، لیکن آپ کو کوئی بلائے تو آپ جواب ہی نہیں دیتے، کوئی آئے تو آپ اس کو دیکھتے ہی نہیں، نہ ہلتے ہیں نہ جلتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ یہاں نہیں ہیں، آپ کہیں اور ہیں، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اور یہ پریکٹس ہے کس کی؟ قیامت کے دن اللہ کے آگے کھڑے ہونے کی، کہ انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. کہ آج نہیں نہ جاتے اگر نماز کی طرف، کل تو جانا ہی ہے اللہ کے ہاں. آج نہیں اللہ کی ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے، کل ملاقات کرنی پڑے گی، پھر کیا کرو گے؟